یہ بچے جب واپس گاؤں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ سلیم نے باہر کی حویلی میں داخل ہو کر ٹٹو کو نوکر کے حوالے کیا۔ نوکر نے ٹٹو کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، سلیم، آج تمہارے چچا مجھ پر بہت خفا ہوئے ہیں۔ اگر تم گر پڑتے تو میری شامت آ جاتی۔ آئندہ میں تمہارے چچا کی اجازت کے بغیر اس ٹٹو کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ سلیم کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک اسے حویلی میں خوبصورت گھوڑا دکھائی دیا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ مجید، ابا جان آ گئے ہیں، وہ دیکھو ان کا گھوڑا۔ وہ یہ کہتا ہوا حویلی کی طرف بھاگا۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی کان کھڑے کر لیے۔ اس کے نتنوں کی آواز کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ سلیم قریب پہنچا تو گھوڑے نے گردن ذرا نیچی کر لی اور سلیم اس کی پیشانی اور نتنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجید چند قدم دور کھڑا رہا۔ سلیم نے کہا، مجید تم اس سے ڈرتے ہو؟ مجید نے کہا، یہ مجھے کاٹتا ہے۔ سلیم کی وہ پریشانی جس کا باعث پاختہ کے بچے کے متعلق مجید کی بے توجہی تھی اب دور ہو چکی تھی۔ اب اسے اس بات کا خطرہ نہ تھا کہ مجید گھر جا کر دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے اس کا مذاق اڑائے گا۔ اس نے فخریہ لہجے میں کہا، اس سے گاؤں کے سب بچے ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈرتا۔ تم اس لیے نہیں ڈرتے کہ یہ تمہیں کاٹتا نہیں۔ تم جانتے ہو یہ مجھے کیوں نہیں کاٹتا؟ مجید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا بتاؤ یہ تمہیں کیوں نہیں کاٹتا؟ میں اسے چنے اور گڑ کھلایا کرتا ہوں۔ میں بھی اسے چنے اور گڑ کھلایا کروں گا۔ سلیم، تم کہتے تھے کہ تمہارے ابا جان گیند لائیں گے۔ ہاں، وہ گیند لائے ہوں گے، چلو گھر چلیں۔ اس حویلی میں مویشیوں کے باندھنے کے کمرے اور بھوسے اور اناج کے گودام تھے۔ اس کے علاوہ کاشتکاری کا سامان بھی یہیں رکھا جاتا تھا۔ ایک کونے میں چھپڑ کے نیچے چارہ کاٹنے کی مشین تھی۔ صحن کے وسط میں آم کے 2 درختوں کے درمیان گنے کا رس نکالنے کی مشین تھی۔ 2 طرف کی دیواروں کے ساتھ مویشیوں کے لیے کھلیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں گڑ بنانے کی بھٹی تھی۔ باہر کے پھاٹک کے مقابل کی دیوار کے درمیان پکی اینٹوں سے بنی ہوئی ڈیوڑی اور اس کے ساتھ بیٹھک تھی۔ بیٹھک اور ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں کچے برآمدے تھے۔ ڈیوڑی سے آگے دوسری حویلی تھی جس میں پکی اینٹوں کے بنے ہوئے مختصر لیکن صاف ستھرے رہائشی مکانات تھے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ گھر کے صحن اور دوسرا ڈیوڑی کی طرف کھلتا تھا۔ مجید اور سلیم جب ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو بیٹھک سے گھر کے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مجید نے رک کر کہا، تم جاؤ، میں گھر جاتا ہوں۔ سلیم نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر جھانکا۔ بیٹھک میں لیمپ جل رہا تھا اور 4 پائیوں پر اس کے دادا کے علاوہ گھر کے 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، سلیم جھک کر ایک 4 پائی کے نیچے گھس گیا اور رینگتا ہوا اس 4 پائی کے نیچے جا پہنچا جس پر اس کے ابا اور دادا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی کمر کے ساتھ 4 پائی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی اور پھر دبک کر نیچے بیٹھ گیا۔ 4 پائی اگرچہ ہل نہ سکی، تاہم سلیم کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کے دادا کہہ رہے تھے، علی اکبر ذرا 4 پائی کے نیچے دیکھنا، شاید کوئی کتا اندر آ گیا ہے۔ سلیم بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ علی اکبر نے نیچے جھانک کر ہنستے ہوئے کہا، کتا نہیں، ریچھ ہے جی۔ سلیم اب پوری طاقت سے 4 پائی اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دادا نے کہا، یہ ریچھ نہیں، شیر ہے۔ علی اکبر پھر دیکھنا۔ سلیم کہکا لگاتا ہوا باہر نکل آیا۔ علی اکبر نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا۔ دادا نے کہا، علی اکبر بھائی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ہی لے جایا کرو، یہ ہمیں بہت ستاتا ہے۔ علی اکبر نے کہا، میاں جی اب یہ 6 سال کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال آپ نہیں مانتے تھے، لیکن اب اسے اسکول میں بھیج دینا چاہیے ورنہ یہ آوارہ ہو جائے گا۔ میں صبح خود جا کر اسے اسکول چھوڑ آؤں گا۔ سلیم کے کہہ کے حلق میں اٹک کر رہ گئے اور جب اس کے دادا نے یہ کہہ دیا، پچھلے سال یہ اس قابل نہیں تھا لیکن اب میں تمہیں منع نہیں کرتا، تو سلیم نے محسوس کیا کہ اب اس فیصلے پر آخری مہر لگ چکی ہے۔ سلیم نے اسکول کے متعلق اب تک یہی سنا تھا کہ وہاں بچوں کو بری طرح پیٹا جاتا ہے۔ اس کے چچا حیدر اور اسماعیل نے اپنے بچپن میں متواتر 4 سال ماسٹروں کی مار کھائی تھی۔ گاؤں کے لوگ گرمیوں میں درختوں کی چھاؤں میں اور سردیوں میں الاؤ کے ارد گرد بیٹھ کر جب پرانے وقتوں کی باتیں کرتے تو چچا اسماعیل اور غلام حیدر کی طالب علمی کے زمانے کا ذکر بھی آ جاتا۔ وہ خود اس بات کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ ماسٹر کان پکڑوا کر ان کی پیٹھ پر اینٹیں رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ گنے کے کھیتوں میں چھپا کرتے تھے، لیکن خاندان کے بزرگوں کی طرح شاید گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی ان سے دشمنی تھی اور وہ انہیں پکڑ کر ماسٹر جی کے حوالے کر آیا کرتے تھے۔ اس کا چچا زاد بھائی مجید اور گاؤں کے دوسرے لڑکے بھی اسے اسکول سے واپس آ کر بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔ مجید 2 سال سے پہلی جماعت میں تعلیم پا رہا تھا۔ وہ سلیم کے بڑے چچا غلام حیدر کا بڑا بیٹا تھا۔
وہ درخت پر چڑھنے، پانی میں تیرنے اور کھیل کود میں گاؤں کے تمام لڑکوں سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس میں سینکڑوں خوبیاں تھیں، لیکن سلیم حیران تھا کہ اس کے باوجود ماسٹر اس پر رحم نہیں کرتا۔ سلیم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں کے نشان دیکھے تھے۔ اگر چچا غلام حیدر کا بس چلتا تو وہ مجید کو اس کی مرضی کے خلاف اسکول جانے پر مجبور نہ کرتا، لیکن سلیم کا والد اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور وہ خاندان کے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ دادا کے بعد خاندان میں سب سے زیادہ اسی کا حکم مانا جاتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائب تحصیلدار بن چکا تھا۔ اسکول جانا اور ماسٹر سے مار کھانا، ورنہ گھر سے مار کھانا بیچارے مجید کے لیے ایک مجبوری تھی، اور سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی مجبوری کا باعث اس کے اپنے ابا جان ہیں۔ سلیم نے جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں سنی تھیں، لیکن اسکول ماسٹر اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک شے کا نام تھا۔ اس نے سنا تھا کہ بادشاہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ جسے چاہے مار سکتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ بچوں کو ماسٹروں سے نجات دلانے کی اس کے نزدیک یہی ایک صورت تھی، لیکن اب وہ خود اسکول جا رہا تھا۔ جو کچھ ابا نے بیٹھک میں کہا تھا اب سارے گھر میں مشہور ہو چکا تھا۔ ماں نے اس کے لیے نئے کپڑے اور نئے بوٹ منگوا رکھے تھے۔ اس کی چچیاں، پھپھیاں اور بہنیں سب خوش تھیں، اور خاندان میں صرف ایک دادی تھی جسے اس کے ساتھ ہمدردی تھی۔ صرف اس نے یہ کہا تھا، بیٹا تم فکر نہ کرو، ماسٹر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ گاؤں کے بچے باہر کھیل رہے تھے، وہ اسے بلانے کے لیے آئے۔ اس نے جانے سے انکار کیا، لیکن وہ اسے کھینچ کر لے گئے۔ جب وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچا تو پیچھے سے ماں نے آواز دی، سلیم بیٹا جلدی آ جانا، صبح تمہیں اسکول جانا ہے۔ سلیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ساتھی باہر نکلتے ہی شور مچانے لگے کہ سلیم کل اسکول جا رہا ہے۔ اب باقی بچے بھی کھیل کا خیال چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیوں سلیم، یہ سچ ہے؟ کیا سچ مچ تم اسکول جا رہے ہو؟ اور پھر جب ان کی تسلی ہو گئی کہ سلیم واقعی اسکول جا رہا ہے تو انہوں نے مجید کی تجویز پر آنکھ مچولی، کبڈی یا چور اور کوتوال کی بجائے ماسٹر اور لڑکوں کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ مجید ماسٹر بن گیا اور اس نے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے کان پکڑنے کا حکم دیا۔ اسکول کے تربیت یافتہ بچوں نے فوراً کان پکڑ لیے اور دوسروں کو مجید نے اپنے گرد جمع کر کے اس فن کی مشق کرائی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو میری طرف، اس طرح جھکو، پھر گردن نیچی کرو، پھر ہاتھوں کو اس طرح لے جاؤ اور کانوں کو پکڑ لو اور پیٹھ اونچی رکھو۔ پیٹھ اونچی رکھنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے۔ باتیں مت کرو، او دھوبی کے لڑکے، یہ مدرسہ ہے کہ تیرے باپ کا گھر ہے، ہنسو نہیں ورنہ دانت توڑ دوں گا۔ تمام بچے کان پکڑ چکے تھے، لیکن سلیم کھڑا تھا۔ مجید نے کہا، ابے تم کان نہیں پکڑتے؟ سلیم نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، میں کان نہیں پکڑوں گا، اور پیشتر اس کے کہ مجید کچھ کہتا وہ گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سلیم کسی سے بات کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ امینہ، اس کی چچا زاد بہن جو اس کی ہم عمر تھی، اس کے پاس آ بیٹھی اور اس نے کہا، سلیم چلو دادی جان سے کہانی سنیں۔ نہیں، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ وہ سلیم کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ سلیم نے جھلا کر کہا، جاؤ چڑیل ورنہ بال نوچ ڈالوں گا۔ امینہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلیم کی ماں آئی اور بولی، سلیم تم یہاں ہو؟ میں سمجھتی تھی کہ تم باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوگے۔ تم نے آج دودھ نہیں پیا، میں لاتی ہوں۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر آئی، لیکن سلیم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے اصرار کیا تو وہ بستر سے اٹھ کر بھاگتا ہوا مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر چھت کی منڈیر پر بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ ایک طرف چل دیا۔ حویلی کے تمام مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ وہ ان پر سے گزرتا ہوا ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ پچھواڑے میں آم اور جامن کے چند درخت تھے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے ان کے پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں چھت پر ان کے سائے بھی ہلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ گاؤں کے کتے کوٹھوں پر چڑھ کر بھونک رہے تھے اور کھیتوں سے گیدڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد سلیم چند کمروں کی چھت پر سے گزرتا ہوا اس کونے میں جا کھڑا ہوا جہاں رہائشی مکانوں کی چھت مویشیوں کی حویلی کے برآمدے کے ساتھ ملتی تھی۔ یہاں سے اسے وہ جوہر دکھائی دے رہا تھا جس کا کنارہ باہر کی حویلی کی دیوار سے ملتا تھا۔ اس جوہر کے دوسرے سرے پر شیشم کے درخت تھے اور جوہر کے پانی میں ان کا عکس نظر آتا تھا۔ سلیم کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ اچانک اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی، سلیم سلیم۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا باپ مکان کی چھت کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا۔ آیا ابا جان، یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باپ نے کہا، سلیم بیٹا یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں ابا جان، تمہاری ماں کہتی ہے کہ تم ماسٹر سے بہت ڈرتے ہو۔
سلیم خاموش رہا۔ علی اکبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں کسی نے یوں ہی ڈرا دیا ہے، ماسٹر اچھے بچوں کو نہیں مارا کرتے، صرف وہ بچے پٹتے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ میں بھی اسی اسکول میں پڑھا کرتا تھا، لیکن میں نے ایک دن بھی مار نہیں کھائی۔ استاد اچھے لڑکوں کو تو پیار کرتے ہیں۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم دل لگا کر پڑھو۔ تم ساری عمر کھیل کود میں نہیں گزار سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے آدمی بنو۔ اب میں تمہیں سارا دن گاؤں کے بچوں کے ساتھ آوارہ گردی کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہیں دنیا میں نام پیدا کرنا ہے۔ اس اسکول کے بعد تم شہر کے بڑے اسکول میں جاؤ گے، پھر کالج جاؤ گے، پھر تمہیں بہت دور ولایت جانا پڑے گا۔ جب سلیم نیچے اتر کر بستر پر لیٹ گیا تو اس کی ماں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اسے تسلی دینے آئی۔ اس نے کہا، بیٹا ماسٹر تمہیں نہیں مارے گا، میں تمہیں روز کا سبق یاد کرا دیا کروں گی، تمہیں وقت پر اسکول بھیج دیا کروں گی، تمہیں صاف ستھرے کپڑے پہنایا کروں گی۔ اس کے باوجود اگر اس نے تمہیں پیٹا تو تمہارا باپ اس کی مرمت کرے گا۔ سلیم کو اپنے مستقبل کے متعلق کافی اطمینان ہو چکا تھا، تاہم اسے دیر تک نیند نہ آئی۔ بار بار اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ اب میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں گاؤں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکوں گا۔ ابا جان کہتے ہیں کہ میں بڑا آدمی بنوں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے، وہ کیا مجبوری ہے جس کے لیے اسے پہلے ساتھ والے گاؤں کے اسکول، پھر اس سے دور شہر کے اسکول اور اس کے بعد کہیں بہت دور جانا پڑے گا۔ اب تک وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ سب چیزیں جن کی وہ خواہش کر سکتا ہے اس کے گاؤں میں موجود ہیں۔ اس گاؤں میں سرسبز کھیت لہلہاتے تھے، یہاں اس کے پرندے اڑتے تھے، چڑیاں چہچہاتی تھیں، یہاں آم، نارنگی، امرود، ناشپاتی اور انار کے باغات تھے۔ زمین پر اس کی ندیاں تھیں، اس کی جھیلیں تھیں، یہاں سے وہ ان پہاڑوں کو دیکھ سکتا تھا جن کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی تھیں، اور آسمان پر اس کا سورج تھا، اس کا چاند اور ستارے تھے۔ اسے کسی سے یہ سننا گوارا نہ تھا کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو۔ وہ تمام عمر اپنی دنیا کو ایک بچے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے زندگی اس وقت کتنی مکمل تھی جب وہ اپنے مکان کی چھت سے چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد یہ محسوس کیا کرتا تھا کہ زمین ایک گول دائرہ ہے جس کا کنارہ حد نظر سے آگے آسمان کے گنبد کے ساتھ جا ملتا ہے، اور اس کا گھر اس گول دائرے کا مرکز ہے۔ یہ دنیا اس وقت کتنی مختصر لیکن حسین تھی جب وہ اپنے بازو پھیلا کر یہ کہا کرتا تھا کہ سورج اتنا بڑا ہے، چاند صرف اتنا ہے اور ستارے اس قدر چھوٹے ہیں۔ وہ اپنی معلومات پر کس قدر مطمئن تھا جب وہ اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کو یہ سمجھایا کرتا تھا کہ چاند، سورج اور ستارے بھی ہماری طرح آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ شام کے وقت سورج آسمان سے اتر کر زمین کے کسی جنگل میں روپوش ہو جاتا ہے۔ چاند اور ستارے اسے ساری رات تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ درختوں کی آڑ لیتا ہوا زمین کی دوسری طرف پہاڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ صبح کے قریب کوئی ہوشیار ستارہ اسے چھو لیتا ہے، پھر ستارے کہیں چھپ جاتے ہیں اور سورج انہیں دن بھر تلاش کرتا ہے۔ وہ کس قدر مسرور تھا جب وہ سمجھتا تھا کہ بادل آسمان کے وہ گھوڑے، ہاتھی اور اونٹ ہیں جن پر فرشتے سواری کرتے ہیں، اور پہاڑ ان عجیب و غریب جانوروں کی چراگاہ ہیں۔ لیکن بڑوں کی باتوں نے اسے اپنے خیالات تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کے لیے چاند اور ستارے وہ کھلونے نہ تھے جن کی طرف وہ ماں کی گود میں بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا کرتا تھا۔ بادل وہ عجیب و غریب جانور نہ تھے جن پر سواری کرنے کی تمنا اس کے دل میں چٹکیاں لیا کرتی تھی۔ وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جوں جوں وہ بڑا ہوتا جائے گا، کائنات کے چہرے سے حسین اور دل فریب نقاب اترتے جائیں گے۔